السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری شفیق، آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن قرآن لرننگ 786۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں شرائط نماز کی اور فرائض نماز کی۔ شرائط نماز کیا ہیں، کتنے ہیں، اور فرائض نماز کون کون سے ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے، کیا ہمیں ان فرائض کو جاننا ضروری ہے؟ تو آج ان سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ اس ویڈیو میں حاضر خدمت ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مسائل ضروریہ کے بارے میں بات کی تھی، 8 احکام کے بارے میں بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم شرائط نماز اور فرائض نماز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اس کا جان لینا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ یہ مسائل نہیں جانتا تو یقیناً اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آج پہلے ہم شرائط نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو شرائط نماز جو ہیں وہ 6 ہیں، یعنی نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کا جسم اور کپڑے پاک ہو، یعنی طہارت ہو۔ جسم بھی پاک ہونا چاہیے اور کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، یہ نمبر 1 شرط ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے نماز کی جگہ پاک ہو، یعنی کپڑے اگر پاک ہیں، جگہ پاک نہیں ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو جگہ کا پاک بھی ہونا یہ بھی شرط ہے نماز کے لیے۔ اور نمبر 3 پہ ہے ستر عورت، یعنی بدن کا وہ حصہ چھپانا جس کو نماز کے اندر فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ نہیں چھپاتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یعنی ستر عورت یعنی جسم کا چھپانا۔ اور جسم کا چھپانا کتنا ہے؟ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کم از کم یہ اتنا کپڑا ہونا چاہیے، اور عورت کے لیے ہاتھوں، پاؤں اور چہرہ کے علاوہ پورا جسم ڈھپا ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو یہ شرائط نماز میں نہیں آئے گا۔ تو مطلب ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ چھپانا جس کا چھپانا فرض ہے، اور وہ چھپا ہونا چاہیے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کم از کم اتنا کپڑا ہو، ویسے تو زیادہ کپڑا جسم پر ہونا چاہیے، فل ڈریس پہن کے نماز، یہ کم از کم کی بات ہو رہی ہے۔ اور عورت کا جو ہے وہ ہاتھوں، پاؤں اور چہرہ کے علاوہ سارا بدن ڈھمپا ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4 پہ ہے استقبال قبلہ، یعنی منہ اور سینہ قبلہ کی طرف، یعنی منہ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے اور سینہ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور نمبر 5 پہ ہے وقت، نماز کا وقت ہونا، یعنی بے وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، 11 بجے نماز نہیں پڑھ سکتے جو فرائض نماز، یعنی نماز کا وقت ہونا، زور کے ٹائم پہ زور کی، عصر کے ٹائم پہ عصر کی، تو نماز کو وقت پر ہی پڑھنا۔ اور نمبر 6 پہ ہے نیت کرنا، آخری جو ہے نمبر وہ 6 ہے، نیت کرنا۔ تو نیت کہتے کسے ہیں؟ دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے اگر کہہ دیں تو یہ مستحب ہے۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے یہ شرائط پائی جاتی تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان شرائط کو جانیں۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، جب یہ 6 شرطیں پوری ہو جائیں اس کے بعد آ جاتی ہیں فرائض نماز۔ تو فرائض نماز جب ہم نیت کر لیتے ہیں، نیت کر کے جب اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو ہم فرائض نماز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو فرائض نماز کتنی ہیں پہلے یہ جان لیں۔ فرائض نماز ناظرین 7 ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے تکبیر تحریمہ، جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 پہ ہے قیام، عربی کا لفظ ہے قیام، یعنی سیدھا کھڑا ہونا، اور سیدھا کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ فرض، وتر، سنت، فجر، عیدین کی نماز میں قیام فرض ہے، بلا عذر صحیح اگر یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ اگر کسی مجبوری کے بنا کوئی بیٹھ جاتا ہے خواہ مخواہ میں تو نماز نہیں ہوگی، قیام جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اس کے بعد ہے نمبر 3 پہ ہے قرات، قرات بھی فرض ہے، یعنی جو ہم تلاوت کرتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کو قرات کہتے ہیں، تو یہ بھی فرض ہے۔
قرات مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں فرض ہے۔ مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں، یعنی مقتدی اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ چپ کر کے کھڑا ہوگا، امام کے ساتھ قرات نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ رکوع کرنا، رکوع تو آپ سبھی جانتے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سجدہ کرنا، نمبر 5 سجود، سجدہ کرتے ہیں جو ہم، وہ بھی فرض ہے۔ دونوں سجدوں کو سجود کہتے ہیں، ایک سجدہ کرنا فرض ہے، تو یہاں پر سجدہ کرنا۔ اس کے بعد ہے قعدہ اخیرہ، یعنی نمبر 6 پہ ہے قعدہ اخیرہ، یعنی جو آخر میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اور جو 4 رکعت والی نماز میں بیچ میں پڑھتے ہیں اتحیات اس کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اور یہ جو فرض ہے وہ ہے قعدہ اخیرہ۔ تو نمبر 6 پر قعدہ اخیرہ، اور نمبر 7 پہ ہے سلام پھیرنا، خروج عن الصلاۃ، یعنی نماز سے فارغ ہونا، سلام پھیرنا۔ تو یہ انتہائی ضروری شرائط بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے شرائط نماز بھی اور فرائض نماز بھی۔ ان فرضوں میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اگرچہ ہم سجدہ سہوا بھی کر لیں۔ بہت سارے لوگ یہ فرض مس کر دیتے ہیں، یا شرائط پوری نہیں ہوتی تو نماز پڑھتے ہیں، بعد میں یاد آتی ہے تو کہتے ہیں ہم سجدہ سہوا کر لیں، تو سجدہ سہوا کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ مسائل جو ہیں وہ آپ سیکھیں۔ امید ہے آپ کو یہ مسائل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ جو نئے آنے والے ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔